اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اللہم اجعلنا منہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے سلسلے میں جو باتیں چلا آ رہا ہوں کئی نشست سے، انشاءاللہ آج اس کو سم اپ کر دوں گا۔ اہم چیز یہ ہے کہ نماز کی جو لوگ اہمیت سمجھ گئے ہیں یا سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، آج کتابیں موجود ہیں، آپ کمپیوٹر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری احادیث آپ کو ایک ساتھ مل جائے گی، آپ کا قیام کیسا ہوتا تھا، آپ کا رکوع کیسا ہوتا تھا وغیرہ۔ تو میں کہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ ضرور کریں، وہ بھی کریں جو نماز کے ماشاءاللہ پابندی کرتے ہیں، اور امید ہے سبھی کرتے ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ کا معاملہ استطاعت کا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنی ہی جتنی اس کی وسعت ہے، اور اللہ کو ہماری وسعت کا خوب پتہ ہے۔ اللہ نے بنایا ہے ہمیں اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، تو اپنی وسعت کو دیکھتے ہوئے جہاں تک امپرومنٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے، اور اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ نماز بے انتہا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نمازی جنت میں جائیں گے، جنت میں متقی جائیں گے، وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، وہ لوگ جائیں گے۔ نماز ایک بہت ہی اہم دین کا رکن ہے، نماز اور زکوٰۃ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، انشاءاللہ آگے بات ہوگی انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی۔ نماز میں ذہن کا ادھر ادھر بھٹکنا قدرتی بات ہے، کیوں نہیں بھٹکے گا؟ اس لیے کہ ہمارے جسم کے اندر شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ برائی اس میں ہے کہ جب ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکے تو ہم اسے دوبارہ نماز کی طرف واپس کھینچ کر نہ لائیں، یہ ہے وہ برائی۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ جہاد ہے، اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے جہاد کا ہے، ایک جد و جہد جاری ہے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی قیمتی شے ہے۔ اگر ایک سو نماز میں ہو سکے، ذہن ادھر ادھر نہ بھاگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز، 4 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 2 رکعت نماز جس نے پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کی، اس نے اس نماز میں اپنے آپ سے بات نہیں کیا، یعنی اپنے خیالوں کے ساتھ الجھا نہیں، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، صرف 2 رکعت نماز، اور یہ ایک صحابی نہیں، کئی اصحاب رسول اس کو روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث۔ نماز میں توجہ، اب میں آپ کو پھر قرآن کی طرف لے چلتا ہوں۔ سورہ مریم میں ہے آیت نمبر 59، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی امتوں میں جو ایمان والے تھے، ایمان لائے تھے، ان کی نسل میں آگے چل کے کیا ہوا؟ ایسے لوگ آئے برے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنے شہوانی خواہشات کی پیروی کی، نماز کو ضائع کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بڑی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نماز کا چھوڑ دینا، یہ تو بدترین صورت ہوئی۔ نماز کا ادا کرنا لیکن اس طرح نہیں ادا کیا جا رہا ہے جیسے ادا کرنے کا انہیں بتایا گیا ہے، یہ پچھلی امت کی بات ہو رہی ہے۔
پچھلی امتوں کی، ان امتوں کی جو ایمان والے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی نسل میں ایسے لوگ آئے۔ نماز ادا تو کی جا رہی ہے لیکن وہ اس کی روح غائب ہے، نہ خشیت ہے، نہ اس بات کا احساس ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کا احساس نہیں۔ یہ بھی نماز کا ضائع کرنا ہے۔ وقت سے بے وقت کر دینا، یہ بھی نماز کا ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ناخلف لوگ آئے ان میں جنہوں نے ایسا کیا، نماز کو ضائع کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ یہ نماز کا ضائع کرنا ہی اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اب سورۃ النساء کی ایک آیت سنیے، آیت نمبر 103 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، نہیں، سورہ توبہ کی آیت 54، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بڑی سستی کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے مگر ناپسندیدگی کے ساتھ۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، جو دعوے دار تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں ایسے لوگ تھے جو نماز کے لیے آتے، بڑے مصیبت، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، ان کے لیے مصیبت ہوتی، اور اللہ کے راستے میں مال دینے میں بھی بڑے کہ دل نہیں چاہتا کہ مال نکالیں اپنا، مال سے محبت جو ہے نا۔ یہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی آنے والی یہ آیت۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ منافق ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت مکمل طور پر کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس پر وہ خوش ہے، راضی ہے، کچھ کام کرتا تو ہے اللہ کی فرما برداری کا، دوسری نہیں کرتا، اپنی نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جس میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ کر لیتے ہیں اللہ کا اطاعت، جس میں فائدہ نظر نہیں آتا وہ نہیں کرتا ہے، اور اسے کوئی خوف بھی نہیں ہے، بے خوف ہے، اور یہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ غفور الرحیم کب ہے؟ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، آیت پڑھ چکے ہیں ہم لوگ۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی نمازیں جو جنت کے وارث ہوں گے، پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا، وہ بھی کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 54 میں ان کی بات کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور یہ جہنم کے سب سے نچلی سطح میں ہوں گے، سب سے نچلی تہ میں ہوں گے۔ ہاں جی، قرآن، اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر، ایسے لوگ جو اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ایک اور آیت سنیں، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آگے آئے گی یہ سورت، آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بے شک نماز روکتی ہے فحاشی سے۔ فحاشی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اخلاقی طور پر برا ہے وہ فحاشی ہے، اور نافرمانیوں سے، غلط کاموں سے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی نصیحت سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کی نصیحت ہے۔ اکثر یہ سوال کرتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ اس کا معاملہ یہ ہے، اور جی فلاں تو اس نے پیسے میرے کھا لیے، بڑا نمازی ہے۔ نماز اگر اس کی ہو رہی ہوتی تو نا، اگر ہوتی تو پھر یہ اللہ کی بات جھوٹی غلط نہیں ہو سکتی کہ نماز روکتی ہے فحاشی سے اور منکر سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے بتایا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 54 میں آیا
کہ نماز آتے ہیں نماز کے لیے تو بڑی تنگ دلی کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ناپسندیدگی کے ساتھ۔ سورۃ المامون تیسرے پارے کی صورت ہے، آیت 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں شروع ہوتی ہے بات ویل کیا ہے اس میں صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ذرا قرآن پڑھانا میرے بیٹے وہاں سے، کوئی بھی پڑھا دو۔ یہ صورتیں اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، آپ کو بھی یاد ہوں گی۔ فویل للمصلین آیت نمبر 4 ہے کہ تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ نماز کون ادا کرتا ہے؟ کوئی کافر اور مشرک تو کافر تو نہیں ادا کرتا ہے، جو بت کی پوجا کرنے والے ہندو ہیں وہ تو نہیں کرتے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فویل للمصلین، ایسے نماز پڑھنے والوں کی تباہی ہے۔ ویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کی ایک بدترین گھاٹی کا نام ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں بھولتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے بھولنے کا؟ نماز کی حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں یا نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، مصلین کا لفظ آیا ہے۔ نماز کی وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اور مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں نمازی ہوں، اور دکھاوا شرک ہے۔ جس نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دکھانے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ جس نے مال دیا، صدقہ دیا دکھانے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ یمنعون الماعون، اور روکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کسی اور کو دینے سے روکتے ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کے ہر طرح سے اس کی جو بھی کر سکتے ہو اس کے لیے کرو، اس کا حق اپنے اوپر جانو، اپنا حق بھول جاؤ، اس کا حق اپنے اوپر جانو۔ تو یہ ہے وہ صورتیں۔ اور آخر میں سورہ مدثر کی آیت 44 ہے کہ سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں اس جہنم میں، سقر جہنم کی پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی وادی، تمہیں کس نے پہنچایا ہے، کس چیز نے لایا ہے یہاں پر؟ قالوا لم نک من المصلین، اس وقت وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ یہ نماز کے حوالے سے الحمدللہ کافی ساری باتیں میں نے آپ تک پہنچا دیں، جبکہ ہمارا مقصد قرآن کو پڑھنا ہے۔ سورۃ التوبہ آگے چلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کہاں تک پڑھا تھا؟ آیت نمبر غالباً 40 تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، لیکن پچھلی بار کی ریکارڈنگ شکایت بھی لوگوں نے کیا اور خود میں نے بھی سنا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ پچھلی بار کی ریکارڈنگ ہوئی اس کی چند باتیں، اس کی آیات کو میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر سنا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ یہاں خبردار کر رہے ہیں ایمان والوں کو کہ بہت سارے علماء اور شیوخ ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں غلط طریقے سے۔ یہ آیت میں نے کہا تھا کہ یہ آیت تو نازل ہوئی ہے یہود کے علماء کے بارے میں، لیکن اس امت نے بھی ایسا ہی کرنا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے پچھلے والوں نے کیا تھا۔ اور آپ
غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کون ہیں ایسے لوگ، کہاں ہیں ایسے لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں خزانہ سونے کا اور چاندی کا، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں دردناک عذاب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں۔ اس دن قیامت کے دن اس خزانے کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور اس سے ان کی پیشانیوں میں، ان کے پہلوؤں میں، ان کے پیٹھوں میں داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ لو وہ خزانہ جو تم نے اکٹھا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد ذکر آیا آیت نمبر 36 میں حرام مہینوں کے متعلق اللہ رب العزت نے وہ مہینے جو محترم ہیں، 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب۔ یہ رجب کا ہی مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں پتہ نہیں لوگوں نے کتنی ساری بدعات نکالی ہوئی ہیں۔ اس مہینے میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے معراج، شب معراج یوں منایا جائے گا، جس کی تاریخ کا، اس کا کوئی صحیح روایات ہے ہی نہیں، لیکن مال کھانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا احترام کرو، اس میں ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو گناہ میں، اللہ کی نافرمانی ملوث نہ مت کرو۔ اللہ کی ذات بہت رحیم ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتا ہے، وہ اپنے کی ہوئی خطا کی تو معافی مانگتا ہی ہے، لیکن جو خطا اسے نہیں کی ہے، وہ نہیں جانتا یا کی ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کی بھی اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ اندر کیا ہے اس کے۔ اور پھر کہا گیا کہ جنگ کرو مشرکوں کے ساتھ، اکٹھے مل کر کے، جیسے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کیا گیا۔ یہ در حقیقت آپ سے میں نے کہا تھا کہ حنین کا واقعہ، مارکہ حنین، یہ پیش آیا تھا ذوالقعدہ کے مہینے میں۔ یہ محترم مہینہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی دفاعی معاملہ ہو تو ظاہر ہے کچھ اور بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت بھی موجود ہے، لیکن معاملہ صحیح ہو۔ پھر ان کا ذکر کیا گیا ہے جو مشرکین کیا کرتے تھے کہ حرام مہینے کو ادھر سے ادھر کر دیتے، اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد گنتی وہی 4 رکھتے۔ محرم کے مہینے کو کبھی ذی الحجہ بنائے تھے، کبھی محرم کو صفر بنائے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کفر میں زیادتی تھی ان کی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے جو اللہ کی دین میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس دین میں جو قائم ہے پہلے دن سے، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جو قانون کے 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے ایمان والو کہ تم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اور تم زمین پر بھاری ہو گئے، اٹھا نہیں جاتا تم سے، نکلا نہیں جاتا۔ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کا متاع، ساز و سامان کیا ہے جو آخرت کے مقابلے میں؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈالی جائے، جو پانی ہاتھ میں انگلی میں لگا ہے وہ دنیا ہے، اور سمندر آخرت ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے دردناک، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 39 تھی۔ آیت نمبر 40 ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ ہجرت کا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت بھی اللہ کے اپنے نبی کی مدد کی اس غار میں، جب کہ وہ ان کے ساتھی پریشان ہو رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تمام کوششیں، تمام باتوں کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ اوپر آیا، اللہ کی بات اوپر آئی۔ اللہ تو عزیز اور حکیم ہے۔ یہ آیت نمبر 40 تھی۔ یہ آیات جیسا میں نے کہا کہ غزوہ تبوک کی شروعات کی یہ آیات ہیں۔ ان آیات میں ایک تو ذکر کیا گیا پہلے حنین کے واقعے کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی اپنے رسول کی اور مومنوں کی۔ یہاں پر دوسری مثال دی گئی، اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے لشکروں کو نازل فرمایا جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ غار ثور کی
ہجرت کے وقت۔ آگے کہا جا رہا ہے، آج ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 41، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو ہلکے یا بھاری۔ کیا مطلب؟ کئی معنی اس کے کیے گئے۔ ایک مراد تو اس کے یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر جنگی ساز و سامان کم ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ نکلو، اگر زیادہ ہے تو اس کے ساتھ نکلو۔ ان دنوں میں سب کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو، علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ جہاد ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر لمحے ہے، ایک ایمان والے کے ساتھ ہر لمحے ہے، ہر معاملے میں اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی ناراضگی کا ہے یا اللہ کی فرما برداری کا ہے؟ اور ایک اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا ہے، اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، جس کا ذکر ہم نے بتایا آپ کو کہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو جہنم کے نچلی سزا میں ہوں گے، کلمہ گو ہیں، وہ لوگ ہیں۔ تو وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کی ادھر کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے، چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ نکلو ہلکے یا بھاری، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اگلی آیت، آیت نمبر 42، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو معاشرے کے اندر، اس وقت کے معاشرے کے اندر جو غلط چیزیں تھیں، اس کی نشاندہی، اس کو میگنیفائی کر کے دکھاتے ہیں قرآن کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والی لوگ، جو اس امت کے آنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو میگنیفائی چیز کو دیکھ سکیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں اس سے۔ یہ کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہوتا فائدہ قریب، یعنی قریب کا فائدہ نظر آتا، وسفرا قاصدا، اور ہلکا سفر ہوتا، تھوڑا سفر ہوتا، لاتبعوک، تو یہ آپ کی پیروی کرتے۔ یہاں تو معاملہ ہے رومی لشکر سے لڑنے کا، جس میں زیادہ امکان یہی ہے کہ بھائی ہاریں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ اس وقت کی سپر پاور ہے۔ آج کا امریکہ سے اگر لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیسے پاکستان میں ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ایک دھمکی پر ہم لوگوں نے 2001 میں چلے جائیں، ایک دھمکی پر ہم نے امریکہ کا سب کچھ، وہ سارے تعلقات جو ہمارے تھے افغانستان کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ، سب کو ایک طرف ڈال دیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر قریب کا سفر ہوتا، قریب کا فائدہ ہوتا، ان کو ملتا، یا سفر چھوٹا ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ جاتے۔ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن یہ دوری جو ہے یہ ان پر بھاری ہو گئی ہے۔ یہ جو دوری ہے، تبوک 700 کلومیٹر دور، موسم شدید گرم، کھجور پک رہی ہے، کھجور کو اتارنے کا موسم ہے، کون اتارے گا؟ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ آپ سے قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اور کہیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم لازماً نکلتے آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ ایمان والوں میں ایک جماعت ہے جس کا ایک گروہ ہے۔ گروہ سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے سب اکٹھے ہوں، ان میں ایسے افراد تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے میگنیفائی کر کے ہمیں دکھا دیا ہے کہ دیکھو کیسے لوگ تھے وہاں پر۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کے تمام صحابہ ایسے تھے، نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قسمیں کھائیں گے، قسم کھائیں گے آپ کے پاس آ کر کے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم لازماً نکلتے آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہلکون انفسہم، اپنی جانوں کو یہ ہلاک کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی ہلاکت جہنم میں جانا،
اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کو تو یہاں پتہ ہے، ہم اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ اگلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہی، آیت نمبر 43، عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ ایسے لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں آپ نے اجازت دی ان کو؟ یہاں تک کہ واضح ہو جاتا ہے آپ پر کہ کون ہے ان میں سچے، اور آپ جان لیتے کہ کون ہے ان میں جھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا شفیق تھے، بہت زیادہ رؤوف۔ کسی نے بھی آ کے کہا آپ اس کی بات مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں آپ نے مان لی ان کی بات؟ آپ پر جب اس وقت تک جب تک کہ آپ پر وعدہ نہیں ہو جاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اس قسم کی اجازت ہرگز نہیں مانگیں گے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ جن کا ایمان صادق ہے وہ کبھی بھی آپ سے اس طرح کی بات نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے اس کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں سے واقف ہے۔ کون متقی ہے کون نہیں؟ کہنا تو بڑا آسان ہے نا کہ میں بڑا متقی ہوں۔ متقی تو وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ واقعی متقی ہے۔ ہم سب کہتے تو اپنی بات تو بڑی، جب بھی کسی سے بات کرو تو وہ کہیں گے جی میں دیکھیں میں یہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کرتا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ اپنی تعریف تو سبھی کرتے ہیں۔ بات تو تب ہے دنیا میں اس طرح کا کہ بھائی جب دوسرا تمہارے بارے میں یہ باتیں کہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو درست جاننا۔ اور یہاں تو معاملہ اللہ کا ہے جو دل کا حال جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں ان لوگوں سے جو متقی ہیں۔ اگلی آیت انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے اجازت وہی لوگ مانگیں گے جو نہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ غور کریں الفاظ، نہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ آخرت پر۔ اگر یہ ایمان ہوتا تو بندہ متقی ہوتا ہے۔ نہیں ایمان رکھتے ہیں آخرت اللہ پر نہ آخرت پر، ان کے دل شک و شبہ میں مبتلا ہیں، وہ اپنے شک و شبہ میں متردد ہیں، اس کی وجہ سے متردد ہیں۔ اگر اس بات کا یقین ہوتا ان لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے، اگر وہ واقعاً اس بات کا یقین ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ کیوں نہیں نکلتے؟ ضرور نکلتے۔ ان کو کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی بھی دنیاوی نقصان ان کو نہیں روک سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ پر نہ اور نہ آخرت پر، ان کے دل شک و شبہ میں مبتلا ہیں، اور یہ لوگ اپنے شک کی وجہ سے متردد ہیں۔ اب آپ سنیے یہ آیت، اور ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ سارا معاملہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ واقعات تو اس وقت کے ہیں غزوہ تبوک کے، لیکن یہ ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ کہانیاں نہیں پڑھا رہے ہیں، یہ کتاب قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة، اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی اس کے لیے۔ ولیکن کرہ اللہ
ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم وقیل قعدوا مع القاعدین. زبان پڑھنے میں دوبارہ میں پڑھوں. ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم وقیل قعدوا مع القاعدین. لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا، یعنی ان کا نکلنا اس کام کے لیے، اور انہیں روک دیا. ثبتہم، انہیں روک دیا. وقیل قعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا کہ بس بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، جو لوگ نہیں جا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہو، رکے رہو. اگر ہم نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتے ہیں. کیوں؟ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مسجد میں دیکھے. جی ایسا ہی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا اللہ کے اذن کے بغیر. کتنے ہی لوگ ہیں دوسرے وقتوں کے نمازوں میں جاتے ہیں، ہاں، اور کچھ وقتوں کی نماز میں، فجر کی نماز میں نہیں جاتے. انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ جا رہے ہیں نماز میں کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. کئی بار دوستی یاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جا رہے ہیں، اسے دیکھنے میں تو لگتا ہے نماز کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں روک دیا ہم نے، کس نے؟ اٹھنے سے، نکلنے سے، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھے رہو. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلے ہوتے ہیں ایمان والو تو نہیں زیادہ کرتے سوائے اس کے کہ وہاں شرارتیں کرتے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور اپنے گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان اور فتنہ پیدا کرتے. فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ان میں ایسے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو بڑے دھیان سے سنتے. بعض لوگوں کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اب اس میں کیا کہتے ہیں، جادو ہے خطابت میں. بعض لوگوں کی باتیں دل کو موہ لینے والی ہوتی ہیں، لیکن جبکہ وہ نافرمانی والی ہوتی ہیں. یبغونکم فتنہ وفیکم سماعون لہم، آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو بڑے کان لگا کے سنتے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ظالموں کو خوب جانتے ہیں. آیت نمبر 47. میں یہاں رک رہا ہوں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو متقیوں میں بنائیں، متقیوں میں شامل کریں. ہمارے اندر متقی بننے کی طلب اللہ رب العزت پیدا کر دیں. ہر اس شخص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، ان لوگوں میں ایسے نمازیوں میں بنائیں جو جنت کے وارث بنیں گے. ان ایسے نمازیوں میں نہ بنائیں جو جہنم کی گھاٹی میں جائیں گے جس کا نام ویل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.